علامہ اقبال کی شاعری کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ وقت کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، کہ ایک صدی سے بھی پہلے جو الفاظ لکھے گئے وہ آج ہماری اس تیز رفتار ڈیجیٹل زندگی میں اتنی گہرائی سے کیوں اترتے ہیں؟ اصل میں ان کی شاعری ہمیں ان سوالوں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے جن سے ہم اکثر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں اقبال کی اس لازوال دانش کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور مل کر دیکھتے ہیں کہ ان کا پیغام آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اور دیکھیں، اقبال کی شاعری کے بالکل مرکز میں ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری تمام تر ترقی، یہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری مادی کامیابیاں، کیا انہوں نے ہمیں اندر سے یعنی روحانی طور پر کھوکھلا کر دیا ہے؟ یہ سوال اقبال نے اپنے زمانے سے پوچھا تھا، اور سچ پوچھیں تو آج یہ شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ اچھا، تو اقبال کے اس طاقتور پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم شاعر اور ان کی نظم کو جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ آگ کے خلاف ایمان کی کیا طاقت ہے، ہم آہنگی کا راز کیا ہے، بیداری کی پکار کیا ہے، اور آخر میں اقبال کا وہ لازوال پیغام کیا ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ تو آئیے اپنے سفر کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے شاعر مشرق یعنی علامہ اقبال کی، اور اس خاص شعری صنف کی جسے انہوں نے اپنے گہرے خیالات کے اظہار کے لیے چنا۔ دیکھیے، علامہ محمد اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک مفکر تھے، ایک رہنما تھے۔ ان کی شاعری میں آپ کو تصوف کی گہرائی اور خودی کا فلسفہ دونوں ایک ساتھ ملیں گے۔ اور خودی کا مطلب صرف سیلف ریلائنس نہیں، بلکہ اپنی ذات کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو سمجھنا اور اپنی تقدیر خود بنانے کا جذبہ ہے۔ اسی فلسفے سے وہ مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلا کر حال اور مستقبل سنوارنے کا حوصلہ دیتے تھے۔ اقبال نے اپنے پیغام کے لیے اکثر ربائی کا انتخاب کیا۔ اب یہ ربائی ہوتی کیا ہے؟ یہ 4 مصروں کی ایک مختصر سی نظم ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کی جامعیت میں ہے۔ یعنی صرف 4 لائنوں میں ربائی ایک پورا خیال، ایک گہری حکمت یا ایک بہت ہی طاقتور جذبے کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے۔ یہ اختصار ہی اسے اتنا پر اثر بناتا ہے۔ اپنی پہلی ہی ربائی میں اقبال جدید معاشرے کا ایک بہت بے باک تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اس اخلاقی کھوکھلے پن پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں جو مادیت پرستی اور ایمان کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک ایمان ہی وہ کمپاس ہے جس کے بغیر انسانی روح بھٹک جاتی ہے۔ تو اگر مسئلہ مادیت پرستی کا اندھیرا ہے تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ اپنے دوسرے حصے میں ہم اقبال کے تجویز کردہ حل پر بات کریں گے، اور وہ ہے غیر متزلزل ایمان کی طاقت۔ یہ ایک جملہ سمجھیں اقبال کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اگر ایمان کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ ان کے لیے ایمان کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر انسان اپنی شناخت، اپنا وقار، اپنی سمت، سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اور ایمان کی اس طاقت کو سمجھانے کے لیے اقبال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ لازوال مثال پیش کرتے ہیں۔ سوچئے، جب انہیں آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ میں پھینکا جا رہا تھا تو منطق، حالات، سب کچھ ان کے خلاف تھا، لیکن ان کا اللہ پر جو پختہ اور غیر متزلزل ایمان تھا، اس نے فطرت کے قوانین کو بدل دیا اور آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ معجزہ خالصتاً ایمان کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا۔ اور یہی تو اقبال کا اصل نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جیسا ایمان آج کی دنیا میں بھی ممکن ہے اور ضروری بھی ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو مغربی تہذیب کے ظاہری گلیمر اور مادیت پرستی کا قیدی بننے سے بچا سکتی ہے، کیونکہ اقبال کے نزدیک بے ایمانی کی حالت میں جینا غلامی سے بھی بدتر ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں اقبال 2 تہذیبوں کا موازنہ کرتے ہیں، اور اس سے ہم آہنگی کا اصل راز ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ جہاں اقبال 2 تہذیبوں کا ایک بڑا دلچسپ موازنہ پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف اسلامی تہذیب ہے جو ایک روحانی مرکز یعنی مکہ کی وجہ سے متحد ہے اور زندگی کا ایک واضح ماڈل رکھتی ہے۔ دوسری طرف وہ یورپی تہذیب کو دیکھتے ہیں جو ان کے خیال میں سمت کے بغیر منقسم اور بھٹکی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی روح میں وہ روشنی اور انسانیت کی گرمجوشی نہیں ہے جو ایک مشترکہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ اس اسلامی اتحاد کی سب سے بہترین مثال حج ہے، جب پوری دنیا سے مسلمان ایک ہی سفید لباس یعنی احرام میں ایک ہی آواز یعنی لبیک بلند کرتے ہوئے اور ایک ہی مقصد کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو یہ ہم آہنگی کی ایک ایسی بے مثال تصویر ہوتی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اتحاد کا یہ تصور اس حدیث مبارک سے اور بھی واضح ہو جاتا ہے، جہاں مومنین کو ایک عمارت کی طرح کہا گیا ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اقبال کے مطابق یہی وہ اجتماعی طاقت اور روحانی ہم آہنگی کا راز ہے جسے جدید یورپی تہذیب اپنی مادت پرستی میں کہیں کھو چکی ہے۔ چوتھے حصے میں اقبال اپنی تنقیدی نظر
مغرب سے ہٹا کر خود مسلم معاشرے کی طرف موڑتے ہیں، اور یہ ایک گہرا نوحہ بھی ہے اور ایک چیلنج بھی۔ یہاں آ کر نا اقبال کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ وہ بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ اپنی نظر مغرب سے ہٹا کر سیدھا مسلمانوں کے حال پر لاتے ہیں۔ اور وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ جن بیماریوں پر وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، مسلمان تو خود ان کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ اخوت، وہ اتحاد، وہ نظم و ضبط جو کبھی ہماری پہچان تھا، وہ سب کہیں کھو گیا ہے۔ ایمان کمزور پڑ گیا ہے، اور ہم بھی اسی جدید مادیت پرستی کی چکاچون میں یوں سمجھے کہ بھٹک گئے ہیں۔ یہ جملہ اس اندرونی زوال کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ان کی صفیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کی خلا بندی کمزور ہے۔ اقبال افسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل مذہب سے دوری کی وجہ سے افسردہ اور مایوس ہیں، اور ان کا اجتماعی اتحاد جو کبھی ایک مضبوط قلعہ ہوا کرتا تھا، اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ لیکن اقبال صرف نوحہ نہیں کرتے، وہ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ ان کی آواز ایک للکار میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایک پکار ہے، ایک چیلنج ہے کہ اے سوئے ہوئے مسلمان جاگ، دیکھ افق روشن ہے، اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو اور عمل کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے پر آتے ہیں، جہاں ہم اس بات کا خلاصہ کریں گے کہ اقبال کا یہ پیغام آج 21ویں صدی میں ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تو اقبال کا مرکزی پیغام بالکل صاف اور واضح ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو سوشل میڈیا، اشتہارات اور نہ ختم ہونے والی خواہشات کے شور سے ہمیں مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ایک مضبوط روحانی بنیاد ہی وہ لنگر ہے جو ہمیں بھٹکنے سے بچا سکتا ہے۔ ایمان ہمیں ایک سمت دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، اور وہ اندرونی سکون دیتا ہے جو باہر کی دنیا کبھی نہیں دے سکتی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے، خلبشار اور تقسیم کے اس دور میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں جوڑ سکتی ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشروں میں ہم آہنگی کا وہ راز کہاں تلاش کر سکتے ہیں جس کی نشاندہی اقبال نے ایک صدی پہلے کی تھی؟ شاید اس سوال پر گہرائی سے غور کرنا ہی اقبال کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا پہلا قدم ہے۔